تو اللہ تو دھوکے باز نہیں ہے. اللہ خود کہتا ہے وہ اور دھوکے باز ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ آپ نے یہ سمجھا ہے، میں اس کے بعد جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو مطلب اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ پوچھنا تھا کہ آپ حدیث اور سنت میں کیا فرق سمجھتے ہیں؟ سر اس کا کوئی ٹاپک نہیں ہے آج کا. نہیں، جواب دینے کے لیے تو آج کے مجھے ٹاپک کا کوئی تعلق ہے تو بتا دیں، پھر میں اس پہ بالکل چلا بالکل جاتا اس سے تعلق ہے، میں آگے چل کے جواب دے دوں گا آپ کو. ہوں. پہلے مجھے بتائیں نا، آپ تعلق بتائیں. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں آپ حدیث اور سنت کا فرق بتائیں تو پھر میں آگے بات کروں. سر حدیث وہ چیز ہو سکتی ہے جو محمد صاحب نے کہی ہے، محمد صاحب سے ایسوسیٹ ہوئی ہے، یا کسی بھی طریقے سے حضور سے ایسوسیٹ ہوئی ہے. سنت وہ چیز ہے جو محمد صاحب نے اپنے ہاتھوں سے کی، اپنے ٹانگوں سے کی، اپنے منہ سے کی اور اس پہ عمل کروایا. جی سر. نہیں سر، ایسا نہیں ہے. آپ اپنی حدیث وہ ہے، ڈیفینیشن دے دیں. ہاں میں ڈیفینیشن نہیں دوں گا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ حدیث وہ ہے جو کہ لکھی گئی بعد میں، جو بھی ان کے پاس انفارمیشن پہنچی بعد میں آنے والی سنت جو خبر. ہے وہ لکھی نہیں گئی تھی. میں آپ کو آ رہا ہوں، اس طرف آ رہا ہوں. سنت وہ ہے جو امت میں تواتر سے جاری ہے. امت میں تواتر سے سینہ جاری کہاں سے ہے؟ سینہ محمد نے کی بسینہ. ہے تو جاری ہے نا یار. ہاں دو ہاں نمبر کی کہانی نہ دیا کرو مجھے. نہیں، محمد نے دو کی تھی نمبر تو کا جاری تھی نا بھائی تو نہیں نا سر، یہی تو فرق ہے. یار. کہانی حدیث کہانی کہانی تے کہانی نہیں چاہیے میں. کہانی کہانی تے نہیں کہانی ہے. کہانی تے نہیں، کہانی اپنی زبردستی ہے. آپ جب کہانی حدیث تے کہانی. محمد نے کی سی. اچھا وہ عورت جس نے زنا کیا اس کو پتھراؤ کر کے مار دیا. رجم. رجم سنت ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی آپ کسی اور ٹاپک پہ جا رہے ہو. ابھی میں نے رجم سنت ڈیفینیشن ہے کہ نہیں ہے؟ سنت ایکسپلین کر رہا ہوں. رجم سنت ہے کہ نہیں؟ بالکل سنت ہے. جو ہر وہ سنت ہے چیز نا. سنت ہے. تو کس نے کی سب سے پہلے؟ محمد نے محمد صلی اللہ یا علیہ وسلم نے کی. صحابیوں نے؟ لیکن سن تو لو نا آپ میری بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز یار سنت کہانی ہے تے جو کہانی امت نہیں میں دینی. کہانی نہیں ایکچوئل ہے. مدے تے آ. مدعے پہ ہی رجم آ رہا ہے. عورتوں مدعے کو پہ ہی آ رہا پتھر ہوں مار جو کے مار دینا سنت ہے کہ نہیں؟ بالکل سنت ہوگی. سب لیکن سے بات پہلے یہ کس کہ نے جو کی؟ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اوکے. کی. سنت وہ ہے لیکن عمل ہے. سنت وہ عمل ہے جو محمد جو نے خود کیا. اس نہیں کے بعد نہیں نہیں قوم نے کیا نہیں نہیں کیا نہیں ارریلیونٹ نہیں بات کی بات نہیں ہے. نہیں آپ غلط کہہ رہے ہو. سنت وہ ہے جو امت میں تواتر سے جاری ہے. بہت اچھا یار ساری چل لگے سنت پونک. ایک منٹ اور ایڈم اور ہمارے جو بھائی ہے انہوں نے ابھی کہا کہ رجم کرنا جو ہے یہ سنت ہے، کریکٹ؟ جی. اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی ہو کہا کہ سکتی ہے، سنت وہ ہے جو لیکن اس کی بھی ایک ایک تواتر منٹ سے رکو جاری نا ہے. بھائی، جی جی او میرے بھائی رکو نا ذرا. اور آپ سنت انہوں نے کہا سنت وہ ہے جو تواتر سے امت میں جاری ہے. رجم کدھر جاری ہے ذرا بتاؤ ذرا. رزم اگر کہیں جاری نہیں ہے، کہیں اسلامک اسٹیٹ ہوگی تو وہ تو تو پھر وہاں دے گی. سنت کیوں مانا آپ نے؟ نہیں نہیں، جو نہیں بالکل کہیں نہ کہیں جو بھی سسٹم بنے گا اس کے مطابق ہوگا. لیکن ایک ہاں جو بھی ڈیفینیشن کے سسٹم ہوگا اعتبار اس کے مطابق ہوگا. لیکن میں سنت وہ ہے آپ جو تواتر سے میں جاری اور تواتر سے ہے ہی میں نہیں. یعنی نہیں ساحل بھائی یعنی صحیح آپ پکڑا آپ نے یار. یار نہیں آپ نہیں چیتے ہیں نہیں اس بھائی معاملے آپ میں. تو یعنی چیتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہو کہ حدیث اور سنت میں فرق نہیں ہے. کس آپ ڈنگر اپنی نے کیا بات فرق آپ نہیں ہے؟ کس ڈنگر نے کیا فرق نہیں ہے؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو یار؟ کس ڈنگر نے کیا فرق نہیں ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہی تو میں آپ کو بتا اپنے رہا ہوں. اصل جب مدے پہ آپ اب آ جاؤ گے. آپ سر مدعے ایکسپوز پہ ہو گئے اصل مدے پہ ہاں آؤ. نہیں کوئی ایکسپوز نہیں ہو، میں مدعے پہ آ جاتا ہوں. جی آپ. مدعا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ دھوکے باز ہے. نہیں آپ کی قرآن اسٹریم کہتا ہے، میں نے نہیں کہا. ہاں ایکسکیوز می، چلے قرآن ٹھیک ہے. کہتا ہے. چلے ٹھیک ہے، آپ نے جو اپنی انٹرپریٹیشن کی ہے میں اس کو آپ اپنی انٹرپریٹیشن دے دیں. نہیں، میں اپنی نہیں دوں گا. آپ کس کی کی دیں گے؟ اسٹریم میں جتنے بھی بندے آتے ہیں وہ زیادہ تر میں نے نوٹ کیا ہے. تھوڑے سے کس دو کی چار دیں میں نے گے آپ کے یار؟ نوٹ کو چھوڑیں یار. ایک وہ تو آواز غیر آپ کی مقلد بہت کم آتے ہے ہیں. یار. ایک تو آپ کی وہ آواز غیر بہت کم ہے. ایک مقلد سیکنڈ. آتے ہیں. ایک غیر سیکنڈ. مقلد آتے ہیں، ان کا مقلدیت کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے ان کی دی ہوئی ساری ڈیفینیشن اور یہ جو ہے یہاں پہ اپنی ریزن اور لاجک دے رہے ہیں اس کا یار ان کی آواز بڑی ہے. میں نے ان کی آواز ایکسٹریملی بڑھا دی ہے. آواز ان کی بڑی ہے. جی دوبارہ ابھی آ بولیں رہی ہے یار. آواز. اب آ رہی ہے. جی ہاں جی بولیں. کافی میں یہ پرفیکٹ ہے. کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اسٹریم میں زیادہ تر جو لوگ آ رہے ہیں میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ وہ غیر مقلد یا اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. جو مین اسٹریم اسلام ہے وہ تقلید پہ بلیو رکھتا ہے. آپ یہ بات مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ سر مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. سر آپ اپنا مدعا نہیں، رکھیں. اسلام کو تو دیکھیں، ہم جو اسلام کے ماننے سر والے آپ ہیں اپنا انہیں تو فرق مدعا پڑتا ہے نا. رکھیں. آپ اپنا مدعا مدعا یہی رکھیں. ہے کہ جو آپ نے ڈیفینیشن دی ہے کہ اللہ دھوکے باز ہے، مین اسٹریم اسلام آپ اپنی شان. ڈیفینیشن دے دیں. ہاں میں اپنی نہیں دوں گا، میں وہ پھر وہی دوں گا بات. جو یار سب اسلاف لوگ نے سنیں دی یار. ہے، سب لوگ جو سنیں. اہل سنت والجماعت نے دی ہے. دیں نا یار دیں. پلیز ویسٹ ٹائم نہ کریں. دیں. کہاں پہ لکھی ہے؟ کون سی ویب سائٹ کھولوں؟ وہ کوئی سی بھی آپ تفسیر پڑھ لو جو اہل سنت والجماعت کا جس پہ اجماع ہوگا اوکے وہی ڈیفینیشن ہے. ہم ڈیفینیشن کھولتے ہیں. بالکل. اب مجھے بتائیں کون سی کھول دوں میں؟
آپ کا جو دل کرے جس پہ اہل سنت کا اجماع ہو. مجھے کیا پتا سر، آپ نے بتانا ہے. ہاں چلے ٹھیک ہے میں بتا دوں. اجماع تو کسی چیز بھی نہیں ہوتا اہل سنت نہیں 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 اجماع ہے بالکل ہے الحمدللہ اچھا جو پوری. یافور تھا اس کے بالوں کا رنگ کیا تھا یہ بتا دیں. اجماع کے یہ آپ ڈیویٹ نہیں کرو ٹاپک کو. آپ نہیں ڈیویٹ نہیں کر رہا. اب آپ نے کہا ہے اب آپ حدیثوں پہ جاؤ گے تو میں تو پہلے ہی آپ کو دیکھو میں نے آپ کو بات شروع کرنے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ حدیثوں میں تو بہت کچھ آیا ہے. آپ نے کہا اجماع اہل سنت و جماعت کا ہر چیز پہ ہے. میں نے آپ کو ایک سوال دیا ہر چیز پہ نہیں ہے. یافور ہر کا رنگ چیز کیا پہ نہیں ہے. میری بات سن لو. ہر چیز پہ نہیں ہے. نہیں ہر چیز پہ اجماع نہیں ہوتا. چلے اجماع وہ ہوتا ہے ہر چیز پہ اجماع نہیں ہے. اور اسی طریقے سے میں ایک بات کمپلیٹ کر لوں پھر آپ اپنی بات کر لینا. میں کوئی کنفرنٹ کرنے نہیں آیا. تھوڑا سا میری بات نہیں میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ہر چیز میں اپنی سائڈ بھی آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ کوئی وہ آپ نیگیٹو میں مت لیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو قرآن کی اور احادیث کی اور جو بھی بعد میں کمنٹری ہے اس کی جو تشریح کی گئی ہے جو بھی علماء نے لکھی ہے یا جس پہ اجماع ہے وہ مطلب جیسے قرآن کے جو عربی معنی ہیں جو قرآن کے عربی معنی ہیں جو قرآن کے عربی میننگ آپ نکالتے ہیں بالکل وہ صحیح ہو سکتے ہیں. روح المانی کا جو انہوں نے نام لیا اور اجماع بتا سکتے یہ تفسیر پہ ہر مسلمان کا اجماع ہے؟ نہیں ہر مسلمان کا نہیں. اہل سنت مین جو اسٹریم ہوگی ہر علاقے میں مختلف ہو سکتی ہے. جیسے انڈیا میں بنگلہ دیش افغانستان پاکستان میں زیادہ تر حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں. ان میں پھر اجماع بھی ایریا کے حساب سے ہوتا ہے. اجماع کیا پوری امت شامل ہوگی؟ نہیں بالکل ایریا کے حساب سے ہو سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے. تو پھر اجماع تو نہ ہوا وہ نہیں اسی نہیں بالکل یہی اجماع ہے. جیسے کہیں کے کھان پان الگ ہے کہیں کے لباس الگ ہے کہیں کے اس کو دیکھا جائے گا کہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ارے بھائی اجماع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رول مانی پہ اجماع بتا دو بھائی. رول مانی پہ اجماع بتا دو. نہیں رول مانی کا میں نے نام نہیں لیا آپ نے لیا. میرے شاید آپ سمجھنے میں کوئی آپ کو ارے خود آپ نے لیا بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے. اور اجماع آپ بھلے جو ہے ریورس کر کے دیکھ لیں. میں نے رول مانی نہیں آپ کو سننے میں لگا ہوگا. میں نے رول مانی نہیں کہا. اور نہ میں یہاں پہ کوئی پرٹیکولر تفسیر میں کسی پرٹیکولر سائل بھائی میں دیکھو میں کسی پرٹیکولر تفسیر کا یہاں پہ نام نہیں لوں گا. نہ میں کسی پھر اجماع کیسے دیکھیں گے ہم؟ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں. میری آپ سے میں ایک جنرل کنورسیشن کر رہا ہوں. ابھی آپ اجماع دکھائیں گے میں یہاں پہ آپ سب سمجھ رہے ہو. آپ کہیں پہ بھی اپنے گلی محلے میں نکل جاؤ جتنی بھی پورے دنیا میں مساجد ہیں وہ کوئی کسی نہ کسی مسلک سے جڑی ہوئی ہیں. تو زیادہ تر جس کے لوگ ہیں جس پہ فالو کیا جا رہا ہے میں آپ کو جو کہنا چاہ رہا ہوں یا سننے والے جو سن رہے ہیں کہ ہم جو ہیں اہل سنت والجماعت یا شیعہ بھی جو ہیں وہ تقلید پہ بلیو رکھتے ہیں. یہ بات آپ مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ اوکے اجماع تقلید نہیں ہوتا. تقلید ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک شخص کی تقلید کر رہے ہیں اس شخص کے ساتھ کچھ اور لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اجماع. اجماع کو آپ سائیڈ پہ رکھ کے تقلیدی ہیں آپ. اوکے کس کی تقلید کرتے ہیں وہ بتائیں. ہم اہل سنت والجماعت پرفیکٹ. اب مجھے بتائیں اہل سنت والجماعت میں کس چیز کو کس شخص کی آپ تقلید کر رہے ہیں کہ میں ہم دارالعلوم دیوبند کی کرتے ہیں جیسے انڈیا پاکستان وغیرہ میں رہنے والے دیوبندی. نہیں تو بھائی کو لیکن عمدہ نہیں پتا ہے. تقلید دیوبند کی نہیں ہوتی ہے بھائی. تقلید امام ابو حنیفہ کی ہوتی ہے. ان کو اگر یہ بھی نہیں پتا ہے آپ اگر دیکھیں زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو میں اس کے متعلق بات کر سکتا ہوں جتنی میری نالج ہے. لیکن پہلا دیکھو ہم مسائل میں کرتے ہیں. نیا فرقہ آیا ساحل بھائی. نیا فرقہ آیا دیوبندی تقلید. ہم مسائل میں علماء کی تقلید کرتے ہیں. عقائد میں نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے ہیں. دیوبندی کس نے بتایا تھا؟ یار آپ بات بیچ میں بول رہے ہو. آپ میری یار دیوبندی کس نے بتایا تھا؟ یہ تو ایک جگہ کا نام ہے نا. میں بتا رہا ہوں نا. میں آپ کو آپ کا جو سوال ہے میں آپ کا جواب دیتا ہوں. پہلے ساحل بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے. ساحل بھائی نے بالکل صحیح سوال نہیں پوچھا. ساحل بھائی نے جواب انہوں نے بولا ہے کہ میں دیوبند کی تقلید اجمی بندہ بھائی سنو نا میری بات. تم بہت میرے کو تمہاری باتوں سے میرے کو کہیں میں ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ تم بہت اچھے انسان ہو لیکن اصل میں علم کی کمی ہے. تم ابھی ٹھیک ہے دیوبند کی تقلید کرتے ہو تم نے بول دیا. لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کل کوئی بھی دیوبندی مسجد میں جانا اور امام صاحب سے پوچھنا کہ ہم دیوبند کی تقلید کرتے ہیں یا کس کی تقلید کرتے ہیں. یہ ریکویسٹ ہے بس. ابھی آپ اپنی آگے بات رکھو کوئی مشکل نہیں. اس کو چھوڑ دو. ساحل بھائی آپ کو میں بھی بتا دیتا ہوں. ہم دیوبند کی تقلید کرتے ہیں مسائل میں. عقائد ہمارے نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسائل میں جی اچھا تو دیوبند کی جب آپ تقلید کرتے ہیں دیوبندی مسائل میں مجھے مسائل میں مطلب روزمرہ کے جو ہمارے مسئلے ہیں جو ہمارے روزمرہ کے مسائل
روزمرہ کے مسائل. اس تقلید کرتے وقت مجھے یہ بتائیں کہ ایز اے دیوبند آپ کتنے سال کی بچی کے ساتھ شادی کر کے سیکس کر سکتے ہیں؟ جو بھی ہمارے ایریے کے یا جو بھی ریجنل جو ہماری ہوگی علماء کی جو تشریح ہوگی اس کے کنسنسس کے ساتھ میں آپ کو آپ کے سب سے بڑے عالم مولانا اشرف علی تھانوی کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا لکھا کتنے سال کی بچی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں سیکس کرنے کے لیے. لیکن ویسے تو اس کا جو ہے حیض کے اوپر ہی ہے معاملہ جو پیریڈس کا ہوتا ہے لڑکی کا. اگر میں دکھا دوں کہ ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا آپ چھوٹی بچی کے ساتھ بھی سیکس کر سکتے ہیں. تو علماء سے غلطی ہو سکتی ہے اس کی غلطی میں بھی اس کو اجر ہے. اچھا تو یعنی کہ آپ دیوبندی سیکٹ کی بھی تقلید نہیں کرتے؟ نہیں ایسا تو نہیں میں نے کہا. ابھی آپ نے بولا دیکھیں آپ میری بات سمجھ کے بھی انسمجھی کر رہے ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. علماء سے غلطی ہو گئی آپ ہو سکتی ہے تو آپ تقلید نہیں کر رہے نا. آپ اسلام کو اسلام کے اندر رہ کے ہی سمجھو گے نا کہ مسلمان اسلام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, یا میں آپ کی نظر سے اسلام کو دیکھوں گا؟ نہیں میری نظر سے نہیں دیکھیں. ابھی آپ نے کہا کہ آپ جیسے ہو آپ تقلید کرتے ہیں. اگر آپ تقلید کرتے ہیں تو پھر دیکھیں آپ کو تقلید جیسے کرنی ہے. آپ ہو میں آپ کو جیسے کے اوپر لازم ہے کہ وہ مسائل کو مانے میرے بھائی. اگر اجمی بندہ اجمی کیا نام ہے ان کا اجمی بندہ بھائی اگر آپ دیوبند کی تقلید کرتے ہیں تو مسائل بیسک کانسیپٹ ہی تقلید. ہاں مسائل کی بات کر رہا بھائی. یہ بچیوں کے ساتھ سیکس کرنا یہ مسائل ہے, عقائد کا قصہ نہیں ہے. نہیں آپ اگر بچیوں کو آپ بولیں سنو نا بھائی اجمی بندہ بھائی, جب آپ نے آپ کو قید کر لیا ہے مقید کر لیا ہے تقلید کے اندر تو اب آپ پہ لازم ہے کہ آپ جس کی تقلید کر رہے ہو آپ اس کے ہر مسئلے کو مانو گے کیونکہ آپ ایک مقلد ہو. ٹھیک ہے, اور ہم نے آپ کے اوپر یہ شرط نہیں رکھی تھی, آپ خود اپنے اوپر لیے کہ میں دیوبند کا مقلد. ٹھیک ہے, اب بالکل صحیح. جو دیوبند کے مسائل آپ کو بتائے جائیں گے آپ کو وہ ماننا پڑے گا. اگر وہ میری زندگی میں پیش آتے ہیں تو بالکل ماننا پڑے گا. جی اسلام ایسے ہی ورک کرتا ہے. دیکھیں ساحل بھائی اسلام ایسے ہی ورک کرتا ہے. ہر مذہب کے اپنے ہر مذہب ایک چھوٹی بچی کے ساتھ کتنی چھوٹی بچی کے ساتھ آپ شادی کر کے سیکس کر سکتے ہیں وہ سمجھائیں. آپ ایک دارالعلوم دیوبند کو ایک ای میل کر دیں وہ آپ کو اس کل تک. سر وہ ہم نے انہیں ای میل نہیں کی تھی, وہ ہمارے پاس خود چل کے آئے تھے اور ہم نے ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی تھی. میں ابھی ویب سائٹ کے دارالعلوم دیوبند کے بندے ہمارے پاس آئے تھے. ساحل بھائی انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو ان رائٹنگ فتویٰ مل جائے گا سر کل تک. آپ سر ان رائٹنگ فتویٰ میرے پاس میں کچھ بھی کہوں گا تو آپ میری بات سر میرے پاس ان رائٹنگ پڑا ہوا ہے, میں آپ کو دکھا دوں تو بس آپ وہ یہاں شیئر کر دیں جو بھی آپ نے وہاں پہ سوال بھیجا اور سوال کے مطابق. باپ رے باپ کتنی اچھی بات کی, میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. یہ دیکھیں بہشتی زیور, ارے باپ رے باپ, ارے باپ رے باپ, صفحہ نمبر 75. غسل کس وقت فرض ہے؟ If a man has intercourse with any underage woman, اگر ایک بندہ ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ سیکس کرے, غسل will not be فرض, تو اس کے بعد غسل فرض نہیں ہوگا. On the condition, اس کنڈیشن پہ کہ semen does not come out, کہ semen بندے کا باہر نہیں آیا, and the woman is so young, اور وہ اتنی چھوٹی بچی ہے, that one fears, کہ ایک کو ڈر ہے, that by having intercourse, کہ اس سے انٹرکورس کرنے کی وجہ سے ہر پرائیویٹ پارٹس ول بیکم کنیکٹڈ, کہ اس کا اگلا سوراخ اور پچھلا سوراخ ایک ہی سوراخ بن جائے گا. جی سر. تو یہاں پہ تو مسائل کی بات ہو رہی ہے نا کہ ایک آدمی اگر کسی چھوٹی لڑکی کے ساتھ سیکس کر لیتا ہے تو اس کے اوپر غسل ہے یا نہیں, صرف غسل کی بات ہو رہی ہے. یہ غسل کر سکتے ہیں لیکن اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی لیکن ایک سیکنڈ یعنی کہ آپ سیکس کر سکتے ہیں رائٹ؟ نہیں یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ چھوٹی لڑکی سے سیکس کریں. یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے سیمن کس طرح باہر آ رہا ہے, سیمن کس طرح باہر آ رہا ہے؟ میں سیمن تو بالکل باہر آ رہا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جب سیکس کر لیا بھائی وہ بندے کو قتل کرنا ہے اس کو غسل کرانا ہے, یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ قتل سے پہلے غسل بھی تو کر سکتا ہے. آپ نے جو ہے بیچ میں بات بار ٹوک رہے ہیں میری بات کا. وہ اگر ایک آدمی نے چھوٹی لڑکی کے ساتھ انڈر ایج وومن کے ساتھ سیکس کیا ہے تو آپ مولانا اشرف علی تھانوی کا صرف سیکس کا مسئلہ نکال رہے ہیں. ابھی دکھا دیں آپ کہ اس کی کیا سزا ہے. دکھا تو دیے, کیا سزا ہے دکھائیں, آپ دکھائیں. آپ نے جیسے یہ نکالا, آپ کے لیے اوپن ہے, آپ کے لیے اوپن ہے. آپ نے سر جیسے غسل کا مسئلہ نکال کے دکھا دیا, آپ ایسی جو ہے چھوٹی بچی سے سیکس کا مسئلہ نکال کے دکھا دیں کہ کیا سزا ہے. نہیں بتایا, نہیں ہے ہی نہیں, کوئی سزا ہے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں بتایا, اگر ہے تو بتاؤ تم. کوئی سزا ہی نہیں ہے. نہیں شریعت میں
बिना निकाह के सेक्स के है, सजा, बिना निकाह की बात ही नहीं हो रही, मैं निकाह वाली बात, निकाह तो वाले यहाँ पे सेक्स भी की निकाह बात की कर बात नहीं हो रही है रहा हूं, यहाँ ये पे जरूरत एज नहीं की है बात हो ना। रही है, एज भाई। की बात हो रही है सिर्फ। साहिल भाई देखें, दीन तो पैदा होने से लेके मौत तक के तमाम जो भी आपके मसाइल आ रहे हैं उसका जो मतलब मैं असल में थोड़ा सा ना मैं दोनों से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं शुरू में भी अभी पहले कहा कि मेरी बात को आप मैं कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाह रहा, मैं एक अपनी सिर्फ बात रखने आया हूँ कि मेजॉरिटी जो मुस्लिम्स की है वो तकलीद को फॉलो करती है। आपके पास या जो भी ज़्यादातर लोग मैं देख रहा हूँ कि वो आते हैं, ज़्यादातर उनका गैर मुकल्लिद टाइप की सोच है, और हम भी जो तकलीद करते हैं वो किसी मुज्तहिद की करते हैं, जिसे मतलब मेन स्ट्रीम इस्लाम में लोग समझते हैं कि चलो ये थोड़ा दीन का देवबंद मुजतहिद है क्या भाई? देवबंद मुजतहिद है क्या बताओ? देवबंद बिल्कुल मुज्तहिद नहीं है, लेकिन देवबंद के अंदर उलमा की एक पूरी तहकीक है, जो एक पूरी एक उनकी हिस्ट्री है, मैं वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। सर आप सिर्फ इतना बता दें कि इनकी कौन सी किताब में अभी पढ़ूं जहां पे मुझे नजर आ जाए कि ये वाला जो सेक्स है ये नहीं किया जा सकता, प्लीज। नहीं वो तो मैं यहाँ ये अगर आपको इस मसले पे कोई सवाल जवाब करना है, मैं यहाँ पे फतवा ना देने की, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि एडम इनको पता नहीं है तो भाई को होमवर्क दे दो कि इन्होंने कहा कि हाँ कि सजा बताई गई है, मौलाना अशरफ अली थानवी ने अगर सजा बताई है तो नेक्स्ट टाइम लेके आ जाइए। मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब में होगी या किसी भी आलिम की किताब में होगी कि अगर बगैर निकाह के कोई सेक्स हुआ है, बच्ची से हो और बगैर निकाह की बात ही नहीं है ना भाई। तो यहाँ पे तो सर इन्होंने गुस्ल की मुझे पेश की है ना, जो अपनी दलील दी है इन्होंने। इसमें देखो, इसमें क्योंकि इन्होंने जनरल रखा है तो हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें बगैर निकाह की शर्त नहीं है, ये जेनरिक स्टेटमेंट है, इसमें निकाह वाला भी आ जाता है, बगैर निकाह वाला भी आ जाता है। हाँ कह सकते हैं आप, बिल्कुल सही है। हाँ है ना, तो ये शर्त मत लगाएं आप बगैर निकाह वाला, तो बगैर निकाह वाला तो हम सबको पता है कि उसको। मैं नहीं कह रहा, वो आदम कह रहे थे कि इसकी सजा बताएं, तो मैं ये बात कह रहा हूँ, वरना मैं ये बात कहता तो सजा बतानी पड़ेगी ना। सजा तो है ही नहीं। चलो मैं अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि क्या सजा है तो मैं आपको बाद में भेज दूंगा, अभी मैं किसी जगह बैठा हूँ। देखिए एक और चीज आपको बता देते हैं ताकि आपको बड़ा मजा आएगा। एक यहाँ पे है एक और चीज बड़ी मजेदार, ये देखें इतने भी आप चीजें if a man सुने ये पढ़ें, if a man wraps his private part with a cloth, कपड़े के साथ लपेट ले, okay and then inserts it, then ghusl will become fard, if he perceives the heat of the body. However, caution demands that it becomes fard irrespectively. okay ठीक है भाई। कपड़ा बांध के कौन अंदर घुसाता है भाई? कपड़ा बांध के अगर किसी ने घुसाया होगा, आप देखते हैं अगर न्यूज चैनल्स पे कितनी हर तरह की न्यूज आती है, नहीं आती? कपड़ा बांध के घर में मिलेगी क्या भाई? देखो साहिल भाई, आप खुद कहते हो यार मुसलमान जो है, कितने मुसलमान मेरे को एक बात बताओ भाई, एक मिनट मेरे भाई बंदा भाई, मेरे को एक बात बताओ, ये सब मसले लिखने की जरूरत क्या थी? हाँ ये बात देखें, ये मसाइल जिन्होंने लिखे, अरे यार सुन तो लो आप मेरी बात, ये मसाइल जिन लोगों ने लिखे उस दौर में या ऐसी कोई बातें हुई होंगी इसके ऊपर ये बात इनकी तकलीद कर रहे हैं। लेकिन देखें आजकल जैसे होता है साहिल, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आज के दौर में जैसे जुडिशियल रिफॉर्म्स आ रही हैं, नए नए क्रिमिनल लॉस आ रहे हैं, जमाने के हिसाब से चीजें बदल रही हैं, उस हिसाब से जो मजहबी तहकीक है उसमें भी बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, वो लोग नए नए मसाइल हो रहे हैं, नए नए इज्तिहाद हो रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाह रहा था कि हम भी जो तकलीद करते हैं वो किसी मुज्तहिद की करते हैं, किसी चलते मतलब अंधी तकलीद नहीं कर रहे हैं, जिसपे मेन स्ट्रीम इस्लाम को एक बिलीव है, फॉलो कर रहा है कि उसने दीन को वो हम तक लेके आए सीना बा सीना। इसी वजह से मैंने शुरू में सवाल किया था कि हदीस और सुन्नत का आप किसकी तकलीद कर रहे हैं, ये तो आप पॉइंट पढ़ो यानी अगला पॉइंट पढ़ लें। if a woman inserts the penis of a man who has no desire, the penis of an animal, या एक जानवर का penis, a stick, एक सोटी, or any other object, or her own finger into her vagina out of passion, even then ghusl will be farad. यार ये क्या बकवास है यार, ये इस्लामिक मसाइल है, ये इस्लामिक गुस्ल के मसाइल बताए जा रहे हैं, ये इस्लामिक मसाइल है यार। बिल्कुल हो सकते हैं,
बिल्कुल बिल्कुल भाई सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अजमी देखो अजमी अजमी देखो अजमी भाई, बंदा जिंदगी में सुनो। किसी भी तरह के मसाइल अरे आ सकते अजमी बंदा रुको रुको रुको, अजमी बंदा रुको। देखो, तुम जब इस तरीके की किताबें औरतों को दोगे, खास करके चूंकि तुम देवबंदी हो और बहस्ती जेवर ये गिफ्ट की जाती है बहुत सी लड़कियों को शादी के वक्त, एक लड़की जिसको ये पता भी नहीं होगा कि एनिमल का पेनिस लेके डालना है, ये पढ़ के उसके जहन में वो चीजें आएंगी और हो सकता है कि वो फिर पकड़ के कुत्ते उत्ते का पकड़ के जो अंदर डाले और सोचे कि चलो इसके बाद मैं गुसल कर लूंगी। ये क्या बात है यार? ये देखो, ये जो बात है ये स्पेकुलेशन है साहिल भाई। देखो ऐसा सेकेंड ऐसा नहीं होता। अगर दुनिया में अगर आप कोई किताब पढ़ लो तो आप फौरन उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं शुरू कर देते। ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा यार कि आप मसाइल इनकी की बात तकलीद कर रहे हैं। नहीं, तकलीद हम मसाइल में कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई ये मसला पेश मसाइल ही आता है है, और तो क्या मैं ये वही शरह, मैं ये मसाइल है। मसाइल शरह से ही मतलब मसाइल का जो हल है वो शरह से ही लिया जाता है। और भाई ये मसाइल है, आप मसाइल में तकलीद अच्छा, कर रहे हैं। आपने कहा ये मसला है। एक औरत अगर अच्छा ये पीनस किसी को अच्छा काट के ये अपने में अंदर आप घुसेड़ ले तो उसे क्या करना चाहिए? ये मसला है। मैं मान रहा हूँ, मैं इससे कब डिनाई कर रहा हूँ भाई। मैं ये कम कब शुक्र आपसे है। मैं इससे कब डिनाई कर रहा हूँ कि ये नहीं हुआ है या ये चीज नहीं बताई जा रही है। लेकिन खैर, मैं आपका जो मेन टॉपिक था कि कौन है बड़ा धोखेबाज, आपने यही कौन है, टॉपिक अल्लाह या इंसान? वो बता दें चले हम। हाँ, मैं इसका जवाब दे रहा था कि धोखेबाज जो आपने इसकी लैंग्वेज उठाई है कि धोखेबाज, बात ये है कि शरीयत के जो मायने लिए जाएंगे वो लुग़वी अरबी से नहीं लिए जाएंगे, वो शरई मायने से लिए जाएंगे। ठीक है, अरबी बहुत सारे अल्फाज के चले मैं मायने हिंदी में वो हैं। बोलता हूँ, पाखंडी कौन, अल्लाह या इंसान? नहीं, हर लैंग्वेज में वो आपके जो रीजनल उलमा होंगे आप उनसे पूछ सकते हैं। आप यही जैसे पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान आपसे से पूछ रहा हूँ, ताल्लुक है। पाखंडी नहीं, कौन बकौल आपके, अल्लाह पाखंडी या का मुझे इंसान? नहीं पता है कि इसका क्या मीनिंग्स निकलते हैं। किसे मेरे ख्याल से संस्कृत का वर्ड है शायद। जी जी, इसे हिंदी का का है वर्ड। इसका पाखंडी। जवाब मैं दूंगा। ये कौन है? अच्छा खैर, बस मैं अल-हबीबी, अपनी यहाँ पे हमारे बात घर आओ कंप्लीट करूंगा तबीबी। भाई। मैं थोड़ा जाना है मुझे। चले सर, आप साहिल जाइए भाई, सर। एटम आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन बहुत मैं अच्छा यहाँ लगा पे भाई, अजमी भाई बहुत अच्छा लगा। लेकिन खुल के मैंने आपसे बात करी है कि मतलब जो मेन है आपकी स्ट्रीम में ज्यादातर लोग आते हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनसे पहले भी पूछ लिया करें कि भाई वो मुकल्लिद है गैर मुकल्लिद है, वो किसको फॉलो भाई करते हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता अजमी भाई, मुकल्लिद है हैं। गैर चलो मुकल्लिद ठीक है, है, हमारे पास चलो अहले चॉइस आते हैं। हम सिर्फ मुसलमान की नजर से उनको देखते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये बिल्कुल है बिल्कुल सही है, कि बिल्कुल सही। कोई अगर देवबंदी आता है तो हम उससे उस हिसाब से बात करते हैं, कोई बरेलवी आता है उस हिसाब से करते हैं, कोई अहले हदीस आता है उस हिसाब से करते हैं, कोई शिया बिल्कुल आता है उस हिसाब से करते हैं, कोई अहले चॉइस आता है उस हिसाब से करते हैं। बिल्कुल ठीक है सही। भाई, ठीक है, बहुत थैंक यू आप लोग का। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, वैसे सिर्फ 2 मिनट एक बात चीज कर सकता समझ हूँ में मैं? नहीं आता, ये एमसीजे थानवी जी, साहब ने थैंक यू। किताब क्या सोच के लिखा है? क्या एक औरत अगर जानवर के साथ करेगी तो क्या वो बाद में गुस्ल नहीं करेगी या नहाएगी नहीं? क्या सोच के लिखा है इन्होंने? सर